بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سبین شہباز ہے۔ امرین علی میرے ساتھ موجود ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے۔ ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان آج اگر رہا نہیں ہوئے تو اس میں بہت بڑا کردار عمران خان کی پارٹی کے وکلا کا ہے۔ وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے یا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سیریس نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت میں بھی کچھ ایسا ہی تاثر ملا ہے۔ سماعت کے حوالے بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر سماعت میں کون کون لوگ موجود تھے وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک ایک جو لانگ واک کہہ لیجیے کی گئی ہے، وہ کس مقصد کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویلوگ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے گزارش ہے کہ دونوں چینلز امرین علی ولاگز اور سبین شہباز ولاگز جو ہے وہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیے تو دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ گزشتہ ماہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی اس میں سلمان صدر صاحب پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے بارہا یہ اس چیز پر اصرار کیا تھا کہ جو ضمانت والی اپیلیں ہیں، رہائی والی جو اپیلیں ہیں، اس پر جو دلائل ہے وہ دینے کی اجازت ان کو دے دی جائے۔ نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے اس پر اعتراض بھی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نئے پروسیکیوٹر کے اعتراض کے باوجود چیف جسٹس سرفراز جوگر نے کہا کہ آئندہ سماعت پر جو ہے وہ وکالت نامے دستخط کرا کر پھر آپ جو مین اپیل ہیں اس پر جو سماعت ہے جو دلائل ہیں وہ آپ شروع کریں گے۔ اس سماعت کے بعد سلمان صدر صاحب عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ کہا یہ گیا گزشتہ سماعت پر وکیل جو معاون وکیل تھا وہ پیش ہوا، اس نے کہا جی کہ سلمان صدر صاحب آج اویلیبل نہیں ہے، تو سماعت جو ہے بغیر کارروائی ملتوی ہوئی تھی۔ آج دوبارہ یہ سماعت کے لیے مقرر تھا، دوبارہ سماعت ہوئی، اور آج کی جو سماعت ہے اس کا حوال کچھ یوں ہے کہ آج سلمان صدر صاحب جو ہیں ان کی آنکھ میں بیماری کا انکشاف ہوا ہے۔ سلمان صدر کی جگہ پر ایک دوسرے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سلمان راجہ جو انہوں نے کہا کہ سلمان صدر جو ہیں وہ ٹوکیو میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھ کا چیک اپ کرانا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سلمان صدر اگر موجود نہیں ہے تو کیا کوئی اور اپیلوں پر دلائل نہیں دے سکتا۔ اب اصول یہ ہے کہ عمران خان کے کیس میں اسپیشلی اگر سلمان صدر صاحب دلائل نہیں دے سکتے تو سلمان اکرم راجہ ان کا الٹرنیٹ ہے، وہ تو ہر کیس میں دلائل دے سکتے ہیں، لیکن کیس اسٹڈی نہیں ہے کہ کچھ بھی کہہ لیجیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے انہوں نے دلائل نہیں دی۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سلمان صدر نہیں ہے تو کوئی اور اپیلوں پر دلائل دے، اور ہم نے گزشتہ سماعت پر ملاقات کرانے کا جو ہے وہ کہا تھا، تو ملاقات ہوئی ہے کیونکہ گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس سرفراز جوگر نے یہ احکامات دیے تھے کہ عمران خان کی ملاقات وکلا سے کرائی جائے۔ سلمان راجہ نے کہا کہ سلمان صدر جو صحت کے مسائل کی وجہ سے کچھ ہفتوں تک جو ہے موجود نہیں ہے، اور ہمیں ابھی تک وکالت نامہ نہیں ملا۔ یہ وکالت نامے والا ایشو جو ہے یہ پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے، اور ہر سماعت پر کہہ دیا جاتا ہے کہ وکالت نامے پر دستخط نہیں کروائی گئی، ہمارے تو وکالت نامہ جو ہے وہ واپس نہیں پہنچنا۔ نئے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپیلیں جو دائر کی تھی اس پر انگوٹھے بھی لگے تھے، وکالت نامے بھی تھے۔ اس عدالت نے سزا معطلی کی درخواستیں عمران خان کی جو درخواستیں ہیں وہ مسترد کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ دونوں جو متاثرہ فریق ہیں وہ سزا معطلی مسترد کرنے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، وکالت نامے نہیں مل رہے، یعنی کہ عمران خان بشریٰ بی بی جیل سے بیٹھ کر دونوں جو درخواستیں ہیں، جو دونوں سزائیں ہیں، جو سزائیں ہوئی ہیں اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر وکالت نامے نہیں ہے تو پھر وہ ہو نہیں پائی۔ پھر جو ہے وہ سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی اس کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی وکالت نامے ہمیں نہیں ملتے، ہم نے چیلنج کرنے ہمارے سامنے۔ چیف جسٹس نے پھر یہ کہا کہ ہمارے سامنے آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے آپ کی اپیلیں ہیں۔ سلمان راجہ صاحب نے پھر کہا کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایات دے سکتے ہیں، اگر یہ عدالت ہدایات نہیں دے سکتی تو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگا۔ خیر، خلاف ورزی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہاں پر آئے سلمان صدر صاحب کی بات، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکیل سلمان صدر جو ہیں وہ آنکھ کی بیماری کا شکار ہیں۔ سلمان صدر نے بیرونی ملک معائنے کے لیے اب جو اپیلیں ہیں اس کی فوری پیروی سے جو معذوری ہے وہ ظاہر کی ہے۔ سلمان صدر صاحب جو ہیں ان کی جگہ پر ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اب سے جو دلائل شاید دیں گے۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سزا معطلی کو درخواستوں سننے سے انکار کے خلاف جو ہے اس کی مہلت کی جو استدعا ہے وہ جو ہے وہ دی جائے۔ تو بہرحال اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی ہے، اور اس وقت کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک انہوں نے ایک پیدل مارچ کیا، اور سپریم کورٹ میں آ کر چیف جسٹس ضیاء خان آفریدی سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد پھر انہوں نے عبدالعزیز نعیم بنجوتا صاحب اور باقی جو وکلا ہیں وہ یہ بتا کر گئے ہیں کہ جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ عید کے بعد فکس ہونے کا امکان ہے، یعنی کہ عید کے بعد آپ کہہ لیجیے کہ 27 مئی کے بعد، یا پھر جو ہے وہ نیکسٹ فرسٹ ویک آف جون یہ کہہ لیجیے۔ امرین، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی 190 ملین پاؤنڈ آپ جب ہائی کورٹ کی آپ نے کور کی ہوگی، کیسا دیکھتے ہیں اس سماعت کے ماحول کو اور کیسے دیکھتے ہیں اس تمام چیزوں کو؟ سبین، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جون کا مہینہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم مہینہ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ کچھ نہ کچھ متحرک بھی ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا یہ پروٹیسٹ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آن اینڈ آف کرتے ہی رہے ہیں چھوٹی عید کے بعد، بیچ میں گیپ آ جاتا ہے،
ان کو اندر سے کوئی خبر آتی ہے کہ جی فکس ہو جائے گی درخواست، آج بھی جیسے نہیں بنجوتا صاحب ہم جا رہے تھے تو ہمیں ملے، انہوں نے کہا جی کہا گیا ہے کہ منڈے تک غالباً منڈے منڈے تک فکس ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ ختم کر دیا، اور تھا بھی بہت تھوڑی سی دیر کے لیے پروٹیسٹ تھا، زیادہ دیر کے لیے نہیں. 5 سے اس سے 7 پہلے منٹ ہاں 5 سے 7 منٹ جیسے ہی ہم سپریم کورٹ کے اوپر کی بلڈنگ میں باہر دروازے تک گئے تو پروٹیسٹ ختم ہو گیا. ظاہر ہے گرمی کا موسم بھی ہے، پھر آسان نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ کرنا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جون کا مہینہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں درخواستوں پر سماعت کا ہو سکتا ہے کہ درخواستوں پر سماعتیں بھی ہوں. اور ویسے بھی گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو اگر گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے یہ معاملہ سالو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خیر اس سے فرق بھی اس لیے بھی نہیں پڑے گا کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی ہائی پروفائل کیسز تو فکس ہوتے ہی ہیں. ہاں تو اس میں کچھ نہ کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن جو منڈے والی درخواست انہوں نے فکس کرنے کا نام لیا ہے، مجھے آج جو چیز جیسے سرفراز روگر کے ریمارکس تھے ان سے یہ لگ رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف نہیں ملے گا جتنا مجھے لگ رہا ہے. یہ کیس سنتے رہیں گے، وہاں سے فکس ہو جائے گا. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے فکسیشن کی حوالے سے جو ہے وہ کہا ہوا ہے. جس کا چیف جسٹس سرفراز روگر نے کہا نا کہ جی وفاقی آئینی عدالت کا انہیں راستہ دکھایا ایک طرف کہ آپ وہاں چلے جائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے ان کو ہنٹ دیا ہے کہ اب جی جو نئی عدالت بنی تھی اس کے بھی ظاہر کردار کو دیکھا جائے گا. اور کچھ تو ہائی کیونکہ ابھی تک جب سے وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں آیا تب سے لے کر اب تک ہائی پروفائل کیسز اگر دیکھیں تو اتنے کچھ خاص وہاں پر ہوئے نہیں ہیں. ہے. ہاں ٹیکس کا میٹر ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے تحریری فیصلے آتے رہے، لیکن عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک وہاں پر پہنچا نہیں ہے. تو اب ایک طرح سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بکلا کو ہنٹ دی ہے کہ آپ وفاقی آئینی عدالت چلے جائیں. یعنی کہ سپریم کورٹ کی تو ایک یہاں پہ ورک ہو ہی ختم گئی نا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا نام بھی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کا نام لیا. لیکن اس کے باوجود ہنٹ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وکلا نے پروٹیسٹ آگے سپریم کورٹ کے باہر کیا. حالانکہ وہ یہاں پہ موقع تھا، کیونکہ آن اینڈ آف نا جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جب ان کا معاملہ چل رہا تھا، پارٹی ٹیگ کا معاملہ چل رہا تھا کہ جی پارٹی کا وہ بینر تھا یا کچھ تھا کہ وہ چینج کر لیں، تو انہوں نے نہیں کیا تھا. اور قاضی فائز عیسیٰ نے انتخابی اپنے نشان والا. انہوں نے اپنے جو ہے وہ ریمارکس میں کئی دفعہ پی ٹی آئی کو ہنٹ دی تھی کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی بات. کہ کسی طرح ہائی کورٹ نے آج انہیں ہنٹ دیا، بجائے یہ کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر اپنے 5-7 منٹ ویسٹ کرتے، وہ باقی آئینی عدالت کے لیے درخواست تیار کرتے اور درخواست ڈال دیتے وہاں پہ. ایسا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ فکس ہو جاتی وفاقی آئینی عدالت میں، کیونکہ ابھی تک وفاقی آئینی عدالت میں ایسے کوئی میٹر وہاں گئے نہیں ہیں. تو یہ فکس ہو جاتی اگر بکلا کا تھوڑا سا دماغ کام کرتا. اور اگر پی ٹی آئی، جس طرح میں ہمیشہ آپ کے ساتھ اس بات پہ جو ہے وہ میری ہوتی ہے کانورسیشن کے، پی ٹی آئی سیریس نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر. اگر وہ سیریس ہو تو پلیٹ فارم بہت بڑے بڑے ہیں. وفاقی آئینی عدالت کی آج انہیں ہنٹ بھی مل گیا کلیئرلی. وہ آج آتے وفاقی آئینی عدالت کے لیے پٹیشن تیار کرتے. اور میرا خیال ہے وہ جو پیر کی بات کر رہے ہیں، پیر کے 2 دن بعد بڑی عید آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے حج والی چھٹی ہے. پیر کو اگر لگ بھی گئی درخواست سپریم کورٹ میں تو کیا ہوگا، زیادہ زیادہ نوٹسز ہو جائیں گی ارلی ہیئرنگ میں، ہوگا کچھ بھی نہیں. لیکن اگر وفاقی آئینی عدالت میں یہ درخواست تیار کرتے، اگر ابھی اگر دائری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، صبح ارلی یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دیتے، دائری ہوتی اور اس کے بعد یہ فکس ہو جاتی کل پرسوں تک، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے بدھ ہے، پھر جمعرات، جمعے تک فکس ہو سکتی تھی، ٹائم تھا. اور اس کے بعد ایک اور ہیئرنگ کا ٹائم تھا کہ عید کو ہیئرنگ ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے نہیں یہ پلاننگ کی اور ایک سمارٹ پلاننگ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کیا. پھر سے بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں ڈال دی اور سارا جو ملبہ تھا وہ ادھر ڈال دیا. اب سپریم کورٹ کا آپ کو اپنے حالات پتہ ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ قاضی فائز عیسیٰ والا دور تو نہیں ہے کہ وہ ایک حکم جاری کرے اور وہاں سے عمران خان کے لیے یہاں سیکیورٹی آ جائے، عمران خان عدالت میں پیش ہو جائے. وہ والے حالات چل رہے نہیں ہیں. تو وکلا کو تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے تھوڑا کچھ ہٹ کے کرنا پڑے گا. ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل بالکل یہی بات ہے کہ جو تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ دیکھیں. خیر سلمان صفدر کا معاملہ جنون ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن آن یہ آنکھ لائٹر کا نوٹ سبین، یہ آنکھ کا مسئلہ پی ٹی آئی میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ابھی عمران خان کے ساتھ آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، پھر سنا تھا بشریٰ بی بی کے ساتھ آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، پھر اب سلمان کے حوالے سے کیا مطلب کیا کوئی وبا تو نہیں آ عمران رہی؟ نہیں وبا، میرا نہیں خیال کہ وبا آئی ہے، بٹ جہاں تک سلمان صفدر صاحب کا تعلق ہے، میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ سلمان صفدر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ جنرل ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ گلاسز لگاتے ہیں اور اگر آپ ان کی آنکھیں غور سے دیکھیں تو ان کا ایک آئی بال مجھے جو تھوڑا بہت ٹیڑھا جو فیل ہوتا ہے. تو وہ ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ جنرل ہے. لیکن اب یہ مسئلہ اگر جنرل ہے تو یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے. سلمان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ پرانا مسئلہ ہے. تو ظاہر پرانا مسئلہ ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ایمرجنسی کوئی ہوئی ہے اور ان کو فوراً جو ہے وہ بیرون ملک شفٹ کرنا پڑا ہے. تو اگر ایسا پہلے تھا تو ان کو چاہیے یہ تھا جو اس میں تھا
दैट व्हाट आई थिंक. बाकी हर बंदी की अपनी सोच होती है. तो ये किया जा सकता था कि आप जो है वो रिक्वेस्ट करते कि सलमान सदर साहब नहीं है तो उनकी जगह पर सलमान अकबर आ जाए, कोई और बंदा केस स्टडी कर सकता है, क्योंकि ये वो केसेस है जिनका बच्चे बच्चे को पता है. Exactly. तो अलकारी ट्रस्ट केस जो है ये वाहिद केस है जिसका बच्चे बच्चे को पता है, और सबको पता है कि इस केस में क्या कुछ है और क्या कुछ करना है. तो जहाँ तक दलाइल जरा टेक्निकल मामला है तो वो मेरे ख्याल सलमान मुनाज़िर साहब खुद एक बड़े काबिल वकील हैं. सलमान मुनाज़िर साहब खुद नहीं भी हैं, तो कई ऐसे वकील हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं और शौकत बसरा भी एक वकील हैं. तो बहुत से वकील हैं तहरीक इंसाफ के पास, जिनको खालिद यूसुफ चौधरी हैं, उनका नाम मैं लेना भूल गई. ऐसा ही है। खालिद यूसुफ चौधरी खुद भी बड़े काबिल वकील है. तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनको कोई ना कोई एक वकील जो कुछ है, स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ, कोई प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि अल्टरनेट वकील उनको दे देते कि भाई आप ये जो है वो उनकी जगह पर जो दलाइल है वो देगा. तो जी हम क्या कह सकते हैं. भारत अब ये ईद के बाद, अब मंडे तक अगर केस फिक्स होता है ठीक है, नहीं तो फिर ईद के बाद तक जो केस है हाँ वो फिर जो है वो जाएगा. फिर वक्त के लिए इतना ही. मुझे और अमरीन को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.